بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور کار خیر کی نیت سے شیئر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ عزیز بہنوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی 27ویں رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر آنے کی دعوت ملی۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں سبھی کو معراج نصیب ہوئی، لیکن سب کو اپنے شان اور مرتبے کے مطابق ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج آتش نمرود میں ہوئی، یوسف علیہ السلام کو معراج کنویں میں ہوئی، یونس علیہ السلام کو معراج مچھلی کے پیٹ میں ہوئی، سلیمان علیہ السلام کو معراج ہوائی تخت پر ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو معراج کوہ طور پر ہوئی۔ سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جن کو معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس عرش پہ بلا کر کرائی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ امام الانبیاء ابھی خواب اور بیداری کے بیچ میں تھے، یعنی ابھی نیند آنی شروع ہی ہوئی تھی کہ معراج کا بلاوا آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق دروازے کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے چھت کا راستہ اختیار کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح جگاتے یہ ان کے شان کے بے ادبی کے شان کے خلاف ہو جاتا، لہٰذا ان کا جو مرتبہ تھا آداب نبوی تھی اسی کا احترام کرتے ہوئے اپنے نوری پروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بچھا دیا۔ یہ کرنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دونوں لے کر زمزم کے کنویں کے پاس آئے، جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیر کر کے ان کے دل کو نکالا گیا اور اس کو زمزم کے مقدس اور پاک پانی سے دھویا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو 2 مرتبہ چاک فرمایا گیا، ایک مرتبہ بچپن میں، ایک مرتبہ معراج کے وقت۔ اسی وجہ سے ان کے تمام جتنی بری چیزیں تھیں وہ تمام چیزیں ان کے دل سے نکل چکی تھی، کیونکہ ان کے سینے کو زمزم کے مبارک پانی سے دھویا جا چکا تھا۔ ہمارے آپ کے سینے کو کسی طرح کی کوئی کیفیت پیش نہیں آئی ہے، اس لیے اس میں ان چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ اس کے بعد ایک جنت سے ایک سواری آئی جس کا نام براق تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ براق یہ خچر سے ذرا چھوٹا تھا اور گدھے سے بڑا تھا، سفید رنگ کا تھا۔ اس کی رفتار ایسی تیز تھی کہ ایک قدم اس کا وہاں پڑتا جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے۔ براق کو برق کے ساتھ، یعنی برق کہتے ہیں بجلی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، جس کی رفتار ہے یعنی بجلی کی رفتار ہے کہ 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل سفر طے کرتی ہے۔ اسی رفتار سے وہ سواری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مہیا کرائی گئی تھی، اسی اسپیڈ سے وہ بھی چل رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ شوخی کرنے لگا، بدکنے لگا، تو حضرت جبرائیل نے اسے متنبہ کیا اور فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اے خوش نصیب براق، تجھ پہ کون سوار ہے؟ یہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا گیا اور بہت عجیب و غریب نظارے دکھائے گئے، بہت سارے نبیوں کا جائے پیدائش دکھایا گیا، اور سارے چیزوں کا سیر کراتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام آگے لے جاتے رہے۔ راستے میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں کھجوروں کے درخت بہت کثرت سے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں آپ نماز پڑھ لیں۔ یہ وہ جگہ ہے جسے یثرب کہا جاتا ہے۔ یثرب پرانا نام ہے مدینے کا، جہاں آپ کو ہجرت کر کے جانا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی سینا سے گزرے۔ وادی سینا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ سسرال سے رخصتی کرا کے لے کر آ رہے تھے، تو یہی وہ جگہ ہے جہاں آگ کی شکل میں اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ انہیں دکھایا تھا۔
اس کے بعد کچھ آگے بڑھے تو حضرت شعیب علیہ السلام کا مسکن یعنی مدین سے گزر ہوا. وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے لیے کہا. اسی طرح وہ بہت سارے مقامات سے گزرتے رہے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جس مقام پہ ہوئی تھی وہاں بھی تشریف لے گئے اور اس کا بھی نظارہ دکھایا. یہ سب ان کو کیوں دلایا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں جب طائف کے گلیوں میں خون سے جوتا مبارک تر ہو گیا تھا، آپ کا دعوت کا مشن پورا نہ ہوا تھا اور جسمانی تکلیف بھی بہت زیادہ ہوئی تھی، تب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا تھا اور یہ شکوہ کی تھی کہ اے اللہ تو نے مجھے کس اجنبی بیگانہ کے حوالے کر دیا جس نے تیرے محمد کو لہو لہان کر دیا، یا تو نے کس کے حوالے کر دیا، ایسے دشمن کے حوالے کر دیا جس کو مجھ پر تو نے قابو دے دیا ہے. یہ سن کر اللہ کی شان قہاری جوش میں آئی اور حضرت جبرائیل کے ہاتھ سے سلام بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس فرشتے کو ساتھ لے جاؤ، یعنی جس فرشتے کے ذمے پہاڑوں کی خدمت سونپی گئی تھی اس کو لے جاؤ اور میرا محبوب جو آرڈر کرے وہ کر دینا. چنانچہ وہ فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ اگر ارشاد فرمائیں تو میں دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں اور بیچ میں یہ سب کچل کر دب کر رہ جائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں صبر کروں گا. آج اگر یہ ایمان نہیں لائیں تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسل میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ایمان لائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا رنگ بھی لائی. محمد بن قاسم ثقفی کی شکل میں یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام کا پرچم سب سے پہلے ہندوستان میں لہرایا ہے. انہی کے ذریعے سے ہندوستان میں اسلام آیا ہے. یہ تو نبی کے صبر کا دوسرا فائدہ تھا جو محمد بن قاسم ثقفی کی شکل میں نظر آیا، لیکن پہلا فائدہ تھا کہ معراج کرایا، اپنی دیدار کرایا، ساتوں آسمانوں کا سیر کرایا، تمام نبیوں کی جائے پیدائش کا سیر کرایا. اس کے علاوہ نہ جانے کتنے عجیب و غریب چیزوں کا نظارہ کرایا. تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو صبر کا بدلہ دیتا ہے، لیکن انسان کو صبر کا مادہ رکھنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ.